لازم دستگیر نے جو ہے وہ منبر جو ہے وہ قصیدے غوثیہ میں کہا تھا کہ درجت العلم حتی صرت قطباً اللہ رب العزت نے جو ہے میں جو ہے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اللہ پاک نے جو ہے مقام قطبیت عطا فرما دیا تھا۔ اللہ اس سے ایک مسئلہ واضح کر دوں، اللہ رب العزت نے کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی۔ ولایت حاصل اسی کو ہوتی ہے جو عالم دین ہوا کرتا ہے۔ ولایت کے لیے جو ہے وہ عالم دین ہونا شرط ہے۔ اللہ اور غوث پاک سرکار کی شان اور آپ کے علم دین کا واقعہ جو ہے اللہ مولانا فیضان رضا منظری صاحب نے آپ کو بتایا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت و مشقت فرمائی۔ آپ کی والدہ نے جو ہے اللہ بزرگی کے عالم میں جو ہے اللہ جیلان سے جو ہے وہ بغداد کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا تھا۔ اللہ اور ایک بات بتا دوں، جب سرکار غوث الاعظم دستگیر کی والدہ محترمہ نے جو ہے وہ قصبے جیلان سے جو ہے بغداد کے لیے جو ہے اللہ کو سفر طے کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اللہ غوث پاک سرکار کی پیشانی چومی، آپ کی آنکھیں مبارک کو چومی، اللہ اور ارشاد فرمایا عبد القادر سن، میں تجھ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اللہ تو محنت سے علم دین حاصل کرنا، اللہ جا آخری ملاقات اپنی میدان محشر میں ہوگی، میدان محشر میں ہوگی۔ اے عبد القادر میں تجھ کو میدان محشر میں دیکھوں گی۔ اللہ سوچو تو صحیح، سرکار غوث میں آپ حضرات کو کوئی لمبا چوڑا مشہور واقعہ سنانے کے لیے نہیں آیا، آپ حضرات بارہا سنتے رہتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی جو ہے اللہ جب آگے قصبے جیلان سے چلے، اللہ کیا واقعہ پیش آئے، اللہ وہ ڈاکوؤں کو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ طائب ہونا، اللہ کئی سو افراد کا جو ہے آپ کے ہاتھ میں توبہ کر کے مسلمان ہو جانا، اللہ یہ مشہور ترین واقعات ہیں۔ میں نا واقعات کو نہیں بتاؤں گا، لیکن سنو سرکار غوث الاعظم دستگیر نے جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے بڑی محنت و مشقت کری ہے۔ اللہ آپ نے جو ہے اللہ کئی سال جو ہے اللہ عبادت و ریاضات کری، مدائن کے جنگلات میں جو ہے آپ نے عبادت و ریاضات کری، آپ نے جو ہے وہ درخت کے پتوں کو چبایا، اللہ آپ نے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، سحری جو ہے اللہ جو ہے وہ درختوں کے پتوں پہ کیا کرتے تھے، اللہ تو افطار جو ہے وہ پانی پہ کیا کرتے تھے، اگر پانی پر جو ہے وہ سحری کیا کرتے تھے تو افطار درخت کے پتوں پہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا حلقوم جو نیلا ہو گیا تھا۔ اللہ سوچے تو صحیح، آج اللہ رب العزت نے جو ہے ہم کو عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آرستگی عطا فرمائی ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی علم دین حاصل نہیں کرتے۔ اللہ میں نے آپ حضرات کو کئی مرتبہ بتایا ہے، اللہ یہ جنگ و قتال کا وقت نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کے ہاتھوں میں وہ تلواریں دیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیں، نہیں بلکہ آج کا دور جو ہے وہ قلم کا دور ہے، آج کا دور جو ہے اللہ وہ قلم کا دور ہے۔ اللہ اگر اپنے دشمنوں کو گھٹنے ٹکانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دو۔ اللہ رب العزت نے قلم میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، قلم کے سامنے بڑا سا بڑک جو ہے اللہ 30 مار کا جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ قلم کی برکتیں تو یہی ہے۔ اللہ امام صاحب جو ہے بتاؤ کتنی بڑی جائیداد کے مالک ہے، کیا جو ہے وہ یہ بڑور پتی ہے، کیا یہ امیر پتی ہے، اگر نہیں بھی ہے اللہ رب العزت ان کو بنا دے، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے علم دین حاصل کیا، انہوں نے اپنی جو ہے وہ محنت و مشقت سے جو ہے وہ قلم کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اللہ اگر آپ کی بستی میں جو ہے بڑا سے بڑا منسٹر کیوں نہ آ جائے، آپ کی بستی میں IAS IPS کیوں نہ آ جائے، بڑا سے بڑا MD کیوں نہ آ جائے، بڑا سے بڑا جو ہے MBBS ڈاکٹر کیوں نہ آ جائے، اللہ لیکن ابتدا جو ہے امام صاحب کی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو امام صاحب کے پیچھے پڑے گا، اگر امام صاحب سے اگلے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کا علم حاصل کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت پہ جو ہے وہ پہرا دیا، انہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کری، تو اللہ رب العزت نے انہیں قوم کا امام بنا دیا۔ اللہ سوچو تو صحیح، اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں گے، اپنے بچوں کو علم کے جو ہے وہ زیور سے آراز کو پیراستہ کرائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات سے امید یہ ہے آج یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی قوم کے بچے اللہ یہاں پر میلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں، اور کسی عالم کی یا کسی حافظ کی یا کسی جو ہے طالب علم کی یا کسی مفتی کی گفتگو سن کر اگر تم نے اپنے بچوں کو جو ہے علم دین حاصل کرا دیا، اگر تمہارا بچہ جو ہے وہ عالم دین بن گیا، اللہ تو وہ دن دور نہیں کہ تمہارا بچہ بھی منبر و محراب میں کھڑا ہوتا ہوا واہ واہ بے شک بہت اچھا پیغام ہے۔ تمہارے بچے بھی منبر و محراب میں کھڑے ہوتے نظر آئیں گے،
آج ہم جو ہے تم کو واضح نصیحت کر رہے ہیں، کل تمہارے بچے کو جو ہے تمہاری قوم کو جو ہے وہ واضح نصیحت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اور سنو، میں آپ حضرات کو بتاتے رہتا ہوں، صرف 11ویں کر لینا، 11ویں کے 2-4 بھگوانے بنا دینا، اللہ اللہ اس سے قادریت ثابت نہیں ہوتی، اس سے قادریت ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ غوث پاک سرکار کی محبت ضرور شامل ہوتی ہے، اللہ اللہ لیکن جو ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، قادری بننے کے لیے قادری جیسے اعمال کرنے پڑتے ہیں تو قادری بنتی ہے۔ اللہ اللہ اپنے نام کے آگے بڑے بڑے بچے ہیں اپنے پاس میں قادری رکھنے سے، قادری نام لکھنے سے کوئی قادری نہیں بن جاتا۔ اگر قادری نام لکھنے سے کوئی قادری بن جاتا تو طاہر القادری کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اگر قادری نام رکھنے سے کوئی قادری بن جاتا تو طاہر القادری کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اللہ اللہ اگر آپ حضرات مجھ سے پوچھے آخرکار آپ تو بتا دیجئے آخرکار قادری بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو میں آپ حضرات کو کہوں گا قادری بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے عقائد کو مضبوط کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی محبت جو ہے اپنے دل میں پیوست کرنا پڑے گی، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پیوست کرنا پڑے گی۔ اب پھر غوث پاک سرکار سے پوچھنا اے سرکار غوث اعظم دستگیر آخرکار آپ بتائیں قادری کون لوگ ہیں، تو میرے امام نے قصیدہ غوثیہ شریف نے کہا تھا کہ رجالی فی حواجرہم سیام و فی ظلام اللیالی کاللآلی، میرے مرید اور قادری لوگ وہ ہیں جو سخت جاڑے کے موسم میں نمازیں پڑھتے ہیں اور سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھتے ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ اب میں بارہا ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں، حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، غیر کے سامنے کبھی مجبور نہیں ہو سکتا، جو لگاتا ہے اپنے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ